الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة وفساد عريض أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، دینی بھائیو، بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ معاشرتی زندگی کے کچھ پہلو ہم سب کے سامنے آ جاتے ہیں، جو نوشا ہیں ان کے سامنے بھی، جو دلہن والے ہیں ان کے سامنے بھی، اور پھر جو متعلقین اور اقربا ہیں ان کے سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے کے پابند ہیں، جیسے نماز میں پابند ہیں، جیسے روزے میں پابند ہیں، جیسے حج میں پابند ہیں، بالکل اسی طریقے سے معاشرتی زندگی میں بھی پابند ہیں، اور بہت ہی لڑکی سے کچھ وقت تک آئی ہیں۔ معاشرتی زندگی ہی بہت بڑا امتحان ہے ہر آدمی کے لیے۔ عبادت کسی قدر کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا شعور معاشرتی زندگی میں بڑا امتحان ہوتا ہے۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت ہی اہم پیغام دیا جاتا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور طاقت نہیں ہے زبانوں کو غیبت سے روکنے والی، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے تنہائی میں شوہر کو ادائیگی حق پر لانے والی، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے عورت کو اپنی نجی زندگی میں خیانت سے بچانے والی، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے زبانوں کو لگام دینے والی۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ کہ جو قانون سے بیوی شوہر کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، بڑے نادان ہیں جو ڈنڈے کے بلبوتے پر یہ سمجھتے ہیں کہ نسلیں سنور جائیں گی۔ میرے عزیزو، قانون سے نہیں ہوتا، ڈنڈے سے نہیں ہوتا، یہ تو تقوی کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اسلام نے جو نکاح کی بنیاد بھی رکھی ہے وہ دینداری پر رکھی ہے۔ منع نہیں کیا گیا کہ خوبصورتی کو نہ دیکھا جائے، منع نہیں کیا گیا کہ معیار زندگی کو نہ دیکھا جائے، لیکن اس کو بنیاد بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ گوری چمڑی کسی کے ساتھ چمٹی ہوئی نہیں رہتی، اور مالداری کسی کی چوکھٹ کی باندھی بنی نہیں رہتی ہے، اور تنخواہ کا اسکیل بھی لگا بندھا کسی کے لیے طے ہی نہیں ہے۔
تو ایسی کھوکھلی، ایسی بے بنیاد اور ایسی حقیر چیزوں کو اسلام نے بنیاد نہیں بنایا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی ہے، شجاع الدین کرمانی کی بیٹی ہے، ان کا نکاح ہو رہا ہے، تو نکاح بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ بڑی اللہ والی ہے، اور داماد کا انتخاب بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جان لیا کہ یہ شاگرد بڑا اللہ والا، تقوی والا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر سعید ابن مسیب کا وہ شاگرد جب نظر نہیں آیا تو سعید ابن مسیب نے پوچھا کہ بیٹے نظر نہیں آئے نکاح کے بعد؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو علم آپ سے حاصل کرتا تھا وہی علم آپ کی بیٹی سے لے رہا ہوں۔ وہ تربیت بدائع و صنائع ہمارے پاس، حضرات علماء کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فقہ کی، اس کا متن لکھا ہے دوسرے مولوی صاحب نے، تحفۃ الفقہاء۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہا تو وہ بھی بڑے عالم تھے، بیٹی بھی بڑی مفتیہ تھی۔ انہوں نے شرط لگا دی کہ جو میری اس کتاب کی اچھی گائیڈ لکھے گا تو اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ تو یہ جو ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس کی گائیڈ لکھی بدائع و صنائع۔ تو ان کے بارے میں لکھا گیا کہ شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ، کہ اپنے سسرے صاحب کی کتاب کی گائیڈ لکھا اور ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں داخل کر لیا۔ جب کوئی کوشچن آتا تھا تو اس پر 3 دستخط ہوتے تھے، سسرے صاحب کی دستخط، بیٹی کی دستخط، داماد کی دستخط، پھر اس کے بعد فتویٰ ایشو ہوا کرتا تھا۔ کیا علم کی بلندیاں ہیں، کیا فہم کی بلندیاں ہیں۔ جوڑے کی رقم تو حرام ہے، جہیز تو سوائے حضرت فاطمہ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ 3 بیٹیوں کے اور نکاح ہیں لیکن کوئی تذکرہ نہیں، حضرت زینب کا، حضرت ام کلثوم کا، حضرت رقیہ کے نکاح میں جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کو آپ نے اس لیے دیا کہ آپ باپ بھی تھے حضرت علی کے اور باپ تھے ہی حضرت فاطمہ کے۔ حضرت ابو طالب سے آپ نے لے لیا تھا حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری کہ بچے بہت زیادہ ہیں، میں علی کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں۔ تو چونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی کفیل ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضرورت کا سامان حضرت علی، حضرت فاطمہ کے نکاح میں دیا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے خاص مصلحتوں کے پیش نظر اللہ کے حکم سے 11 نکاح فرمائے۔ کسی نکاح میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ آنے والی بیوی کوئی سامان لے کر آ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا افراد خاندان کی طرف سے کسی چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو بارات کی رقم بڑی بے غیرتی کی ہے، اور جہیز کی رسم یہ بڑی بے حیائی کی ہے۔ آدمی اپنی بیوی کو لانے کے لیے جا رہا ہو اور اپنے ساتھ نوجوانوں کا مجمع ہو، یہ تو بڑی بے حیائی ہے۔ اور جوڑے کی رقم ہو، جہیز ہو، یہ بے غیرتی ہے کہ مرد ہو کر کسی سے مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی قوت اور ان کی امانت پر اپنا داماد طے کر لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ سسرال کی روٹیوں پر جی لیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال بکریاں چرائی ہیں اپنے سسرال کی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے بھی ڈھارس بننے کا ذریعہ بن گئے، اور پھر خود کفیل بھی رہے ہیں۔ یہ زندگیاں ہمیں سیکھنا ہے، حسن معاشرت اور حسن مصاہرت۔ حسن معاشرت اور حسن مصاہرت، یہ 2 زندگیاں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔
مرد سیکھے کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے. خدائے مجازی بنایا ہے، خدائے مجازی. اگر اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو اس مرد کے لیے ہوتا. اور یہ بدزبانی کرے، یہ ہاتھ اٹھائے. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری بیوی کو غصہ آئے تو مجھے بھی آ جائے تو میرے مرد ہونے اور اس کے عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں رہا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب میرا کوئی درجہ نہیں رہا. اگر میں بھی بے قابو ہو جاؤں جب وہ بے قابو ہو جاتی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر اور کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. حق ہے اور حد ہے، حق ہے اور حد ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تعدیل حقوق الوالدین. دنیا میں بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، لیکن حد بتلانے والے بہت کم ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتابچے کے اندر حد بیان کی ہے کہ کہاں پر ماں کی اطاعت ضروری ہے اور کہاں پر ماں کی اطاعت نہیں کرنا ہے. کافر بھی ہو، کفر کا حکم دے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ماننا تو نہیں ہے لیکن بدسلوکی بھی نہیں کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وہ جو جریج کا واقعہ ہے، ماں نے آ کر پکارا اور اس نے جواب نہیں دیا، اس واقعے سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے نفل نماز میں ہو، ماں کو پتہ نہیں ہے، گرنے پڑنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور ماں پکارے تو نفل نماز توڑ دینا ہے. اور اگر نفل نماز میں ہو، ماں پکارے اور ماں کے علم میں بھی ہے کہ میرا بیٹا نفل پڑھ رہا ہے تو پھر نماز نہیں توڑنا ہے. اگر فرض میں ہو اور ماں پکارے، گرنے پڑنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو پھر فرض بھی نہیں توڑنا ہے. تو یہ حق بھی ہے اور حد بھی ہے. وہ جو جریج عابد بنی اسرائیل کا تھا، اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ نفل پڑھ رہا تھا اور ماں جانتی بھی نہیں ہے. اس نے پکارا اور اس نے جواب نہیں دیا. ماں کی زبان سے بددعائیہ جملہ نکلا، لا اماتک اللہ حتی تری فی وجہ المومسات. اللہ تجھے موت نہ دے یہاں تک کہ تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھ لے. تو بددعا قبول ہوئی، پھر جو ہونا تھا وہ ہوا اور اس نے توبہ کی تو اللہ نے دودھ پیتے بچے کے ذریعے سے اس کی شفافیت کا، اس کی برات کا اظہار فرما دیا. تو یہ حد ہے، حد. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر سوال کیا کہ من اعظم حقا علی الزوج. یہ روایت حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکرام مسلم کے تحت منتخب احادیث میں نقل فرمایا. ایک شخص اگر سوال کرتا ہے کہ شوہر پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا ہے، ماں کا ہے. اور بیوی پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے شوہر کا ہے. تو شادی کے بعد بیوی کی زندگی میں جائز چیزوں کے اعتبار سے امیر صرف شوہر ہے اور اس کو ماں کی ماننا ہے، بیوی کو منا لینا ہے. ظلم تو بیوی پر بھی نہیں کرنا، ظلم تو بیوی پر بھی نہیں، لیکن ماننا اسے ماں کی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک شخص آ کر کہتا ہے میرے باپ کا اصرار ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. حضرت امام احمد بن حنبل نے سارا واقعہ سن کر کہا کہ نہیں ماننا. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں حضرت عمر نے جب عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ طلاق دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے عبداللہ اپنے باپ عمر کی مان لے، اور آپ مجھے اپنے باپ کی ماننے سے منع کر رہے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اگر تمہارا باپ بھی، اگر تمہارے والد بھی اتنی سمجھ رکھنے والے ہوتے جتنی حضرت عمر کی تھی تو میں ضرور کہتا کہ اپنے باپ کی اطاعت کر، لیکن وہ جانتے تھے کہ والد محترم اس فیصلے میں جانبدار ہیں، اس فیصلے میں ظالم ہیں، اس فیصلے میں ناحق پہلو پر ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے منع فرما دیا. تو یہ شوہر کو یہ حساس رشتے سیکھنا پڑے گا.
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو رہی ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں شوہر جیسے امیر ہے ویسے دوست بھی ہے، صرف امیر ہی امیر نہیں دوست بھی ہے۔ حضرت صفیہ کو آپ پیر دے رہے کہ یہاں پیر رکھ کر اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جب آیت تخیر نازل ہوئی اور قرآن نے کہا کہ چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہو اور چاہے تو دنیا کی رنگ رنگیلیاں اور کسی اور سے تمہارا رشتہ ہو جائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے اور بڑے محبت اور ناز برداری کے لہجے میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھنے والے ہیں، آپ جلد بازی نہ کیجیے، اپنے والدین سے مشورہ کر لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، اللہ رسول آخرت کو اپنا لے یا دنیا رنگ رنگیلیاں اور کسی اور شوہر کو اپنا لے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا افی ھذا استأمر ابویہ، کیا اس میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو رسول اللہ چاہیے، مجھے تو آخرت چاہیے۔ ناز برداری ہو رہی ہے، ناز برداری ہو رہی ہے۔ تو یہ شوہر کو سکھلایا گیا، بیوی کو کیا سکھلایا گیا؟ پہلے بیٹیاں جب رخصت ہوتی تھیں اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خیر النساء بہتر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ایک جملہ تجربوں کے سمندر کو ڈوبو دیا ہے۔ بیٹے میں کہا تمہاری ذمہ داریاں سیکھنے کی جگہ ہے، سسرال تمہارے ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے۔ میں کہ میں تمہیں اندھی محبت ملے گی جس ماں نے تمہیں پیدا کیا اس سے، لیکن سسرال میں تمہیں ذمہ داریوں کے نبھانے پر مقام ملے گا۔ جو خادمہ نہیں بنتی ہے وہ ملکہ بھی نہیں بنتی ہے، جو خادمہ نہیں بنتی وہ ملکہ نہیں بنتی۔ اور بیٹے جب تک تم شوہر کی ماں کا دل نہیں جیتو گے رشتے کبھی نبھ نہیں پائیں گے۔ خادماؤں کے بلبوتے پہ نہ جانا، دل جلانے سے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ ہی جلا لو۔ پکاتے ہوئے تم اپنا ہاتھ جلا لو گی آج ایک دو مرتبہ تو یہ بہتر ہے نوکرانیوں کا نوکر بننے اور نوکرانیوں کے پیچھے دل جلانے سے۔ یہ باتیں پہلے ماں اپنی بچیوں کو بٹھا کر سنایا کرتی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مصاہرت بتلایا، حسن معاشرت رہ گیا۔ حضرت علی کے پاس حضرت علی کے بارے میں حضرت فاطمہ شکایت لے کر آئی، یا رسول اللہ مجھ میں اور علی میں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ کوئی جاہل اس زمانے کا ہوتا تو کہتا کہ بچپن سے میری روٹی کھایا ہے اور میری بیٹی پر ستم ڈھا رہا ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹے کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق کرے؟ میں نے تو تمہارے لیے قریش کے افضل ترین جوان کو دیکھا ہے نا۔ بیٹی کے دل میں شوہر کی عظمت۔ حضرت علی دروازے پر کھڑے ہوئے باپ بیٹی کی داستان سن رہے تھے، روتے ہوئے یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، آج کے بعد فاطمہ کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ حسن معاشرت، بیوی شوہر میں انتشار، تھوڑا سا انبن رائے کا فرق تو ہو ہی جاتا ہے۔ آ گئے آپ نے فرمایا علی گھر کے باہر کے کاموں میں فاطمہ کو، فاطمہ گھر کے اندر کے کاموں میں علی کو بے فکر کر دو۔ یہ حسن معاشرت ہے۔ حسن مصاہرت کیا ہے؟ حسن مصاہرت کیا ہے؟ اس سے بڑا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور بخاری شریف کے اتنے لمبے لمبے 2.5 صفحے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ بلیغ داستان ہے، وہ کہانی ہے کہ کیا بیتا ہے۔ یاد نہیں رہا کہ یوسف کا باپ کون ہے، وہ غم کے اندر یاد نہیں رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 1 مہینے تک میکے میں روتی پڑی رہی، گندی افواہیں مدینہ پاک میں گشت کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر گئی تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور یہ فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے برات کا، پاک دامنی کا، پاکیزگی کا اعلان کر دیا، تو فوراً حضرت ام رومان نے فرمایا، حضرت ام رومان نے فرمایا بیٹے اپنے شوہر کا شکر ادا کرو،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں ایک جگہ پر اس واقعے کو نقل کر کے کہا، عورتوں کو مخاطب کر کہا، اے عورتوں، چاہے داماد سے جتنی بڑی غلطی بھی ہو جائے اپنی بیٹی کو شوہر کی اطاعت پر ہی لاؤ اگر اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بات نہیں تھی، گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن سمجھدار ساس ہے، بیٹے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں ان کا نہیں، بیوی ہے، ناز برداری کا حق ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا نہیں، میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ حسن مصاہرت، اسی لیے حضرت ام رومان کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام رومان کو دیکھ لے۔ کون ہے؟ کافر ساس ہے، کافر ساس ہے، مسلمان نہیں ہوئی۔ قتیلہ بنت عبد العزا، قتیلہ بنت عبد العزا حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں، وہ ہدیہ دے رہی ہیں حضرت اسماء کو، اور سوتیلی سالی نے آ کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے قبول کر لو، آپ کے سسرے ہیں۔ کون؟ ابو سفیان، وہ ملنے کے لیے ام حبیبہ کے پاس، کافر سسرا ہے، کافر سسرا ہے۔ حضرت ام حبیبہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ اکرام کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ، کافر سسرے کے ساتھ آپ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ یہ ہندا کون ہے؟ یہ حضرت حمزہ کو قتل کروانے والی کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ساس لگتی ہے، اور آپ ان کے بھی اسلام لانے کے لیے بے چین ہیں، ان کے اسلام کے سلسلے میں فکر مند ہیں۔ امیر معاویہ آپ کے رشتے میں نسبتی برادر لگتے ہیں، سالے لگتے ہیں، یہ لفظ بہت بھونڈا ہے، نسبتی برادر اردو میں کہا جاتا ہے، تو سالے لگتے ہیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی آپ کے سالے ہیں، آپ سالے کی اپنی مجلس میں تعریف فرما رہے ہیں۔ آپ کا حسن مصاہرت کی بلندی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا ملک فتح ہوگا جہاں پر قیراط نامی پیسہ چلتا ہے، وہ ملک فتح ہو، مصر مراد ہے، جب وہ ملک فتح ہو تو ان ملک والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے نبی کا وہاں سے سسرالی رشتہ ہے۔ تو ایک تو حضرت ہاجرہ کا علاقہ بھی مصر ہے اور حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی مصر ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے ملک سے حسن سلوک کا حکم فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی علاقہ لگتا ہے۔ بیویوں کا احسان، بیویوں پر احسان جتلانے والے تو بہت ہیں، اور جن کا احسان سورج و چاند پر ذرے ذرے پر ہے، وہ اپنی بیوی کا احسان اپنے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے احسان کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو زندگیاں ہیں اللہ والوں کی صحبتوں کے بغیر نہیں ملے گی، یہ زندگیاں دعوت کی ٹھوکروں کے بغیر نہیں ملیں گی۔ صحبت اور دعوت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، صحبت اور دعوت کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے زندگیوں کا رخ بدل رہا ہو۔ بڑی حماقت پھیل رہی ہے، لوگ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، خوب یاد رکھنا، بڑاپن بالوں کی سفیدی سے نہیں ملتا، اور بڑاپن درازی عمر سے بھی نہیں ملتا، بڑاپن معاف کرنے سے ملتا ہے، بڑاپن معاف کرنے سے ملتا ہے۔ جب کوئی بچہ گر جاتا ہے تو اس کو چوٹ کے زخم، گرنے کی وجہ سے چوٹ جو آ جاتی ہے، وہ چوٹ کے زخم کی طرف یا کٹنے پھٹنے کی طرف نگاہ بعد میں سے پڑتی ہے، لوگوں کے چہروں پر پہلے نگاہ پڑتی ہے، لوگوں کے چہروں پر پہلے نگاہ پڑتی ہے کہ میں ذلیل تو نہیں ہو گیا۔ تو اس بچے کو بھی اپنی عزت نفس کا خیال ہے۔ جو بہو کو بھر سرے محفل ٹوک رہی ہے، وہ تو بہو کو اپنا دشمن بنا رہی ہے۔ جو اپنے داماد کو بھری محفل میں اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ تو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، جوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ نصیحت فضیحت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اتنا نہ بول، اتنا نہ ٹوک کہ تیرے ناراض ہونے کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔
ایک چولہے کا ہونا ضروری نہیں ہے، دلوں کا ایک رہنا ضروری ہے۔ چولہا چھت تو ایک ہو، دل الگ الگ ہو، کوئی کام نہیں بنے گا۔ کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑ کے بھی دعا کرو گے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ چولہا ایک ہے، چھت ایک ہے، دل الگ ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ چولہا چھت بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے، بہت مبارک۔ چولہا چھت الگ ہے، دل ایک ہے، بہت مبارک۔ لیکن چولہا چھت تو ایک ہو لیکن دل الگ الگ پھٹے ہوئے ہوں تو میرے عزیز و بزرگوں یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے اس بات کو بتلایا کرتے تھے کہ ایک مزاج شریعت ہے اور ایک حدود شریعت ہے، ایک اخلاق ہے اور ایک قانون ہے۔ زندگی اخلاق سے چلتی ہے، زندگی قانون سے نہیں چلتی۔ قانون کیا ہے میں بتلاؤں، قانون کیا ہے؟ علماء نے، مفتیوں نے لکھا قانون یہ ہے کہ شادی کے بعد مکان الگ دینا چاہیے، ٹھکانہ الگ دینا چاہیے۔ قانون کیا ہے کہ شوہر کا کھانا پکانا بھی عورت کے ذمے میں نہیں ہے اور بچوں کو پالنا بھی بیوی کے ذمے میں نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ نند و بھوجوں کو نبھانا یہ قانوناً بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قانون کیا ہے کہ اگر میرے ساس اور سسرے ایک ہفتے سے کم میں ملنے کے لیے آ جائیں تو ملانا ضروری نہیں، ایک ہفتے سے زیادہ میں آ جائیں تو کھڑکی سے بات کرا دینا کافی ہے۔ قانون کیا ہے کہ بھائی بہن اگر میرے سالے اور سالیاں آ جائیں تو ایک سال سے زیادہ میں ملانا ضروری ہے، ایک سال سے کم میں ملانا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو قانون میں کتنی خشکی ہے۔ قانون عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، قانون انصاف اور احسان کے بارڈر کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے۔ قانون یہ بتلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اتنا کرنا تو کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ میری بیوی نے میری بھی خدمت کی، میری ماں کی بھی کی، تو میں سمجھوں کہ میری خدمت یہ انصاف ہے، میری ماں کی خدمت جو انہوں نے کیا یہ احسان ہے، اور مجھے کھانا دیا یہ بھی احسان، میرے بچوں کو بھی دیا تو یہ مجھ پر احسان۔ آدمی حق اور حد کو سمجھے، انصاف اور احسان کی لمٹس کو سمجھے، اس کے لیے یہ قانون بتلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون والی زندگی نہیں گزاری، آپ نے تو احسان والی زندگی گزاری ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے۔ احسان کیا ہے؟ ایک دوسرے کا لباس بن جائے۔ احسان کیا ہے کہ بیوی اپنے ذاتی مال کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے۔ ایک مثال بتلاتا ہوں، قانون سے کتنی دور تک چل پاؤ گے، قانون سے کتنی دور تک چل پاؤ گے۔ ایک صاحب بڑے ایجوکیٹڈ بیوی، اب اس نے یہ سن لیا کہ شوہر کا کھانا پکانا، ماں کی خدمت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کی خدمت نہیں اور آپ کی ماں کی خدمت نہیں اور الگ مکان مجھے ضروری ہے۔ تو یہ آئے مولوی صاحب کے پاس بڑے پریشان ہو کر کہ مولوی صاحب کیا کروں؟ انہوں نے تو یہ کہہ دیا میری بوڑھی ماں ہے، میں وقت دے نہیں پاتا ہوں، ملازمت بھی ایسی ہے، اور پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ الگ ٹھکانا چاہیے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، قانون انہوں نے صحیح بتلایا۔ ایک کام کرو، تم ان سے ایسے ہی ازراہ اطلاع کہہ دو، ازراہ اطلاع کہہ دو کہ شریعت نے آپ پر میری ماں کی خدمت کو بوجھ بھی نہیں ڈالا اور مجھے 3 اور بیویوں کی اجازت دی ہے، میں کسی اور غریب شریف سے نکاح کر لیتا ہوں جو بیچاری میری بوڑھی ماں کی خدمت بھی کرنے کے لیے آمدہ ہو۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، اب تو آپ کی بھی، آپ کی ماں کی بھی، آپ کی نوکرانی کی بھی، آپ کے بھائیوں کی بھی، سارے گھرانے کی خدمت کے لیے آمدہ۔ قانون سے نہیں میرے عزیزو، تقوی پر لاؤ، اخلاق پر لاؤ، اخلاق پر لاؤ۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ پچھلے زخموں کو یاد رکھ، یاد نہ کر۔ اگر آدمی کتنوں کی غلطیوں کو یاد رکھے گا، کھود کرید کرتا رہے گا، روتے رہے گا، تو پھر کس سے رشتہ باقی رکھ پائے گا؟ کس سے رشتہ باقی رکھ پائے گا؟ جو ہار گئے ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ وہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ہار گئے ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ ہماری ہار ہماری جیت ہے۔
اور صبر تو قبر تک ہے۔ حضرت فرماتے تھے صبر تو قبر تک ہے۔ کس ماں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا، اور کن دو بھائیوں میں انبن نہیں ہوئی، اور کون دو بہنوں میں جو ایک برتن میں کھانے والی تھیں لڑائیاں نہیں ہوئی، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، سب نبھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب لڑکی بھی اپنے سسرال کو میرا گھر جب سمجھ لیتی ہے تو پھر نبھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بڑے ناممکن کی تلاش کر رہے ہیں، بڑے محال اور امپاسبل کی تلاش کر رہے ہیں کہ 100% ایک مزاج کی بیوی مل جائے، 100% ایک مزاج کی ساس مل جائے۔ جنہوں نے فون تھما دیا اپنی بیٹیوں کو، انہوں نے تو بیڑا غرق کرنا طے کر لیا ہے، انہوں نے تو بیٹی کا چولہا بجھانا طے کر لیا ہے۔ پہلے بھی کچھ انبن ہوتی تھی تو بیٹی میں کے آنے تک بھول جاتی تھی کیا کیا ہوا، اور مائیں بھی صبر سکھلا دیا کرتی تھیں۔ لیکن اب کچھ ہوا فوراً فون، کوئی بات نہیں بیٹے تیرے 4 بھائی ہیں سنبھال لیں گے، آجا آجا۔ 4 بھائی شوہر تو نہیں بن سکتے، نوکری کروا کر، پرنسپل بنوا کر، امپلائی بنوا کر کسٹمرز کی خدمت تو کروا رہا ہے، اور پیرنٹس کو تو سیٹسفائی کرانے کے لیے 200-300 پیرنٹس کو سیٹسفائی کرانے کی نوکرانی بنانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن 2 رشتوں کو نبھانے کا مزاج نہیں بنا سکتا۔ ایئر ہوسٹس بنا کر، کال سینٹر میں بٹھا کر 50-50 60 مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا مرکز تسکین بنانے کے لیے تیار ہے، اور 2 عورتوں کی خدمت پر تحمل کے ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتا۔ یہ میرے عزیزو عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس نہ جاؤ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، اپنے آپ کا حوالے کرو، آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا۔ بیٹی بھی اپنا دکڑا کہے، داماد بھی اپنی بات کہے، اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے اللہ والے، ہمارے اہل دل، اور پھر انہیں تربیت بھی دو، اللہ کے راستے میں بھی نکالو، اللہ والوں کی صحبتوں میں بھی بٹھاؤ۔ غصے میں تو آدمی شیطان کا کھلونا ہو جاتا ہے، بدگمانی سے سارا فساد شروع ہوتا ہے۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر چیتڑا نظر آیا اندھیرے میں، یہ سمجھا کہ بھوت ہے، آگے بڑھا تو پھر چہرہ بھی بن گیا، اور آگے بڑھا تو ہاتھ بھی نظر آنے لگے، اور آگے بڑھا تو بڑھ بھی رہا ہے۔ یہ تو سارا اس کے وہم نے ترقی دے دیا، یہ تو سارا اس کے وہم نے ترقی دے دیا۔ ایسے ہی بدگمانیاں بھی ترقی دے دیتی ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جس کے گھر میں چوری ہوتی ہے وہ اتنے لوگوں کے بارے میں فیلنگ کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، شاید اس نے چوری کی، شاید اس نے چوری کی، شاید اس نے چوری کی، شاید وہ چور۔ یہ چور سے بڑا گناہگار ہو جاتا ہے جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے، کیونکہ چور نے تو ایک گھر میں چوری کی، اور جس کے گھر میں چوری ہوئی اس نے 10 لوگوں کے بارے میں چوری کا گمان کیا ہے۔ تو جس کے سامان بھی لٹ گیا، ایمان بھی لٹ گیا۔ کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ دل کو پاک رکھو، دل کے پاک رکھنے کے لیے جو محنت، جو جتن ہو سکتا ہے۔ جواب دینے والی نے آج تک میدان نہیں جیتا، خاموش رہنے والی بہن نے میدان جیت لیا ہے، خاموش رہنے والیوں نے میدان جیت لیا۔ جواب دینے والی تو آپ کو دہکا رہی ہے، آپ کو دہکا رہی ہے۔ یہ تو ہار ہے نا، یہ تو ہار ہے نا کہ رشتہ توڑوا لیا۔ یہ کہاں جیت ہے؟ جیت تو وہ ہے کہ جو گھر میں رہ کر دل جیت کے بتا رہی ہے، زبان کو خاموش رکھ کر، ڈرائیونگ کے لائسنس دے کر بھیج رہے ہو، ڈرائیونگ کا لائسنس دے، غصے کو ڈرائیو کرنا بھی تو کبھی سکھلایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آ گئی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اے پیاری عائشہ، یا اویش یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ اپنی بیوی کی تربیت بھی فرما رہے ہیں
غیبت سے روک بھی رہے ہیں، غیبت سے روک بھی رہے ہیں، بدگمانی اور بیجا غیرت سے منع بھی فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محتاج تربیت ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کو 2 سونے کے جنگل بھی دے دی جائیں تو وہ تیسرے سونے کے جنگل کی تمنا کرے گا۔ تو ظلم تو سارا ہمارا ہی ہے، ظلم تو ہمارا ہی ہے کہ بیچاری 10 سال سے ہمارے نکاح میں ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھوا سکے، 20 سال سے ہمارے نکاح میں ہے، اس کے پیٹ اور پیٹ کا ستر نہیں چھپا سکے۔ پیٹ تو ستر ہے، پیٹ تو ستر ہے۔ میرے لیے حرام ہے کہ میں اپنی ماں کا پیٹ دیکھوں، میرے لیے حرام ہے کہ میں بہن کی پیٹ دیکھوں، اور ہم آج تک ستر نہیں چھپا سکے۔ ظلم تو ہم نے کیا ہے۔ اگر چاہے صبح کے معمول میں، عصر کے معمول میں نہ ملے تو غصہ ہو جائیں گے، اور سورہ یاسین اور اشراق تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرماوے، آپ حضرات کو بھی عطا فرماوے۔ حضرت شاہ صاحب کا حکم تھا تو بات کا تسلسل رہ گیا، اب تو حضرت